بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 21 رجب المرجب بدھ کا دن ہے۔ اس دن کا میں نے بڑی بے چینی سے، بڑی شدت سے انتظار کیا کہ ماہ رجب کی 21 تاریخ بدھ کا دن آئے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں سورہ اخلاص کا خاص عمل پیش کروں۔ سورہ اخلاص، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے کا بہترین ثبوت دیتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سورت زبانی یاد ہے۔ اگر جس کو یاد نہیں ہے، زبانی یاد نہیں ہے، وہ قرآن مجید کو کھول کے باوضو ہو کے اس سورت کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن عمل انتہائی مختصر ہے اور طاقتور ترین ہے۔ یہ عمل جو ہے آج کا دن ہے، آج کے دن کا ہے، یعنی 21 رجب المرجب بدھ کے دن کا خاص عمل ہے۔ سورہ اخلاص انتہائی مختصر سورت ہے، لیکن یہ اللہ کی عدالت میں جا کے جھگڑا کرتی ہے، لڑتی ہے اس وقت تک جب تک اللہ پاک پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ اللہ اکبر! اتنی طاقتور ترین صورت ہے۔ اس کا عمل میں جو آپ کو اس ویڈیو کی وسعت میں بتاؤں گا، یہ انتہائی مختصر عمل ہے، وقت کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کی آنے والی پورے سال کی زندگی پہ مرتب ہوں گے۔ جو مانگو گے اللہ پاک اتنا عطا کرے گا۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں برکت چاہیے تو اللہ پاک کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ من پسند شادی کے اعتبار سے اگر آپ بے چین ہیں تو انشاءاللہ من پسند شادی کے لیے اللہ پاک رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ روزگار کے اعتبار سے آپ پریشان ہیں تو من پسند روزگار کے اللہ پاک بہترین اسباب اور وسیلے پیدا فرما دے گا۔ قرض کے اعتبار سے پریشان ہے، پہاڑوں جتنا قرض ہے اس کو ادا کرنے میں، اس کو چکانے میں، اس کی ادائیگی میں اللہ کی غیبی مدد اتر آئے گی آپ کے حق میں۔ یہ آج کا جو مخصوص عمل ہے، طاقتور ترین عمل ہے، صرف اور صرف 21 رجب المرجب بدھ کے دن کا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ آج کے دن کو آپ نے غفلت اور کوتاہی میں گزارنا نہیں ہے، ادھر ادھر پھرتے ہوئے گزارنا نہیں ہے۔ اس عمل کو سیکھ لیں۔ اس عمل کو سیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ جو لوگ خود کو بدبخت اور بدنصیب تصور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس سے پہلے کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو آج آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج جیلی پیروں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ طاقتور ترین عمل ہے۔ یہ آج کا 21 رجب المرجب بدھ والے دن کا خاص عمل ہے۔ یقین کریں، ایک دن میں آپ کی اللہ پاک ہزاروں حاجات پوری فرمائے گا۔ جس اعتبار سے آپ آج بوضو مسلح پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگو گے، اللہ پاک اسی اعتبار سے اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ نا امید نہ ہو۔ جو لوگ نا امید ہیں، جو لوگ مایوس ہیں، جو لوگ تھک ہار چکے ہیں، جو لوگ بالکل بندگلی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو کامیابی کا، ان کو امید کا اور ان کو کسی بھی طرح کی کامیابی کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں، اللہ پاک اس بند گلی میں آپ کو ہزاروں راستے دکھائے گا۔ امید کے، کرن کے، کامیابی کے آپ کو راستے نظر آئیں گے۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار والی جگہ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، اللہ پاک اس کاروبار میں وسعتیں عطا فرمائے گا، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے گا، گاہک دوڑے چلے آئیں گے، آپ کا دشمن دیکھتا رہ جائے گا، ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کسی بھی اعتبار سے آپ الجھن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، میرا اللہ پاک اس ایک دن کے عمل سے اس الجھن کو ختم فرما دے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دے گا جہاں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، جہاں رزق ہی رزق ہوگا، جہاں دولت ہی دولت ہوگی، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا 2024 کا جو سال ہے وہ پریشانی میں گزرا، رزق کے اعتبار سے رزق کی تنگی میں گزرا، دولت کے اعتبار سے دولت نہیں ملی، روزگار کے اعتبار سے بے روزگاری میں گزرا، ذاتی گھر سے محروم ہو کے گزرا، کسی بھی اعتبار میں کسی بھی بیماری میں گزرا، اگر یہ تمام تر چیزیں آپ میں موجود تھیں، یعنی یہ تمام تر محرومیاں آپ میں موجود تھیں 2024 میں، تو آج 21 رجب المرجب بدھ والے دن سورہ اخلاص، جو اللہ کی لاڈلی ترین سورت ہے، اللہ
کی عدالت میں جا کے جھگڑا کرتی ہے، پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ کرواتی ہے، ضد کرتی ہے، اس وقت تک لڑتی رہتی ہے جب تک اللہ پاک اس کے حق میں فیصلہ نہ فرما دے۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ ایک دن کا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ ماہ رجب المرجب اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے، اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ آج کاغذ اور قلم اللہ پاک لے کے خود بیٹھے ہیں اور پکار رہے ہیں، اے بندو مجھ سے مانگو، کیا لکھوانا چاہتے ہو؟ من پسند تقدیر کے اعتبار سے اگر آپ تقدیر اپنی اچھی کروانا چاہتے ہو، اپنے نصیب پہ لگے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، رزق کے اعتبار سے رزق مانگنا چاہتے ہو، دولت کے اعتبار سے دولت مانگنا چاہتے ہو، اولاد کے اعتبار سے شرطیہ بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہو، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہو، رشتوں کے اعتبار سے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا کروانا چاہتے ہو، تو آج سورہ اخلاص کے اس عمل کو، سورہ اخلاص جو کہ اللہ کی لاڈلی ترین صورت ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ پڑھ لیں۔ یقین کریں جو بھی حاجت لے کے آج آپ بوضو مسلح پہ بیٹھو گے، اللہ پاک اسی حاجت میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے الجھن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، بیماری کا شکار ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ افلاس ہوگا، نہ بھوک ہوگی، نہ تڑپ ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ نفرت ہوگی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ایسا کون سا عمل کیا، ایسا کون سی آپ کے ہاتھ میں الدین کا چراغ لگ گیا ہے، ایسا کون سا آپ کے ہاتھ میں مقناطیس آ گیا ہے کہ ہر طرح کی کامیابی آپ کھینچتے جا رہے ہیں۔ آپ کے نصیب پہ جو بند تالے تھے وہ کیسے کھلے؟ لوگ آپ سے ٹیلی فون کر کے پوچھیں گے۔ اس امیری کا راز، اس کامیابی کا راز، رزق کی تنگی کے خاتمے کا راز آپ سے پوچھیں گے، آپ سے جانیں گے، تجسس کا شکار ہو جائیں گے لوگ۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس عمل کو سیکھ لیں۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی کے اعتبار سے اگر آپ نے پڑھا تو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے دولت کے اعتبار سے پڑھا تو دولت انشاءاللہ اتنی ملے گی جتنی آپ مانگو گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کے اعتبار سے پڑھا تو اللہ پاک آپ کو روزگار عطا فرمائے گا۔ جس بھی اعتبار سے اگر آپ بے چین ہیں، جس بھی اعتبار سے اگر آپ مراد رکھ رہے ہیں، اللہ پاک اسی اعتبار سے آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے وہ تمام رشتہ دار جو آپ کی غربت کی وجہ سے، آپ کی مفلسی کی وجہ سے، آپ کی تنگ دستی کی وجہ سے، پہاڑوں جتنا قرضہ سر پہ اٹھائے ہونے کی وجہ سے آپ سے دور بھاگ رہے تھے، وہ آپ سے ملنے پہ مجبور ہو جائیں گے، وہ اس طلب کا شکار ہو جائیں گے، وہ اس تجسس کا شکار ہو جائیں گے کہ ایسا کون سا آپ نے عمل کیا کہ راتوں رات اللہ پاک نے آپ کی تقدیر اور نصیب کے ستاروں کو بلند کر دیا۔ ایسی زندگی ہو جائے گی جہاں خوشیاں ہوں گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، گھر میں نااتفاقی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اتفاق ہو جائے گا۔ کسی بھی طرح کی الجھن کا شکار ہے، بند گلی کا شکار ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار میں برکت آ جائے گی، وسعت آ جائے گی۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، پورا سال کرایہ دے کے تھک چکے ہیں، مالک مکان کو پاس رقم نہیں ہے، تو وہ پریشان نہ ہو۔ آج اس عمل کو، سورہ اخلاص کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا کرے گا۔ جس طرح کا بھی گھر آپ نے اللہ سے مانگنا چاہ، اسی طرح کا گھر اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ سورہ اخلاص جو ہے یہ چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے بے حد خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ماہ رجب کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ پاک جو ہے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ جو لوگ جس بھی اعتبار سے پریشان ہیں، اسی اعتبار سے اللہ سے مانگنے کا آج میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، اسی اعتبار سے میں آپ کو آج ایسا خاص عمل بتاؤں گا کہ اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا، اللہ پاک آپ کے گھروں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کے جیبوں کو بھر دے گا۔ تنگ دستی اور غربت آپ کے گھروں سے ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، گھر کے بچوں کے مقدر اور نصیب بدل جائیں گے، تمام افراد گھر کے جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے، خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، اور ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں باہر ہی باہر ہوگی، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جہاں تنگ دستی ختم ہو جائے گی، جہاں غربت ختم ہو جائے گی، جہاں افلاس ختم ہو جائے گا۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہے تو اس کو چکانے کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو، اس عمل کو سیکھ لیں، سورہ اخلاص کے اس عمل کو۔ یقین کریں پہاڑوں جتنا قرضہ ہے تو اس
اس کے وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے ادائیگی میں، اس کو اتارنے میں۔ جو لوگ اس عمل کو صبح کریں گے شام تک اللہ کی مدد سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو لوگ شام کو اس عمل کو اپنے مقصد کی حاجت کو پورا کرانے کے اعتبار سے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ صبح تک اللہ کی مدد سے مالا مال ہو جائیں گے۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ نماز ظہر کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملا رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے اگر نہیں ہو سکا تہجد کی نماز کے وقت اٹھ کے تہجد کی نماز سے پہلے یا بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز فجر سے پہلے لازمی اس عمل کو کر لینا ہے، کیونکہ نماز فجر کے بعد دوسرا دن شروع ہوتا ہے۔ یاد رہیے کہ یہ جو عمل ہے 21 رجب المرجب بدھ کے دن کا مخصوص عمل ہے، یہ جو عمل ہے دوسرے دن کا عمل نہیں ہے، صرف اور صرف مخصوص 21 رجب المرجب بدھ کے دن کا عمل ہے۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، بوضو ہو کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، کیونکہ اس عمل کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی، آپ نے کسی بھی اعتبار سے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، آپ نے آنکھوں کو ادھر ادھر آپ نے یعنی کہ دھیان نہیں بانٹنا، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب تک عمل ختم نہ ہو تو آپ نے آنکھیں کھولنی نہیں ہے، یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے، کامل ایمان کے ساتھ، جیسے کہ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ عمل خاص شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں، اس اعتبار سے پڑھ لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب، اس کا ہدیہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ تو آپ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ نے بھی مقدار کے اعتبار سے صرف ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو جو بھی بہتر لگے وقت کے اعتبار سے تو آپ نے اسی کو پڑھ لینا ہے، لیکن کوشش کیا کریں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ افضل ترین مقبول ترین ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی مقصد ہے، قرض کے اعتبار سے اگر آپ قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے آپ اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے اعتبار سے اس عمل کا آغاز کریں۔ پہاڑوں جتنا قرض ہے تو اللہ پاک چکانے میں، ادا کرنے میں اللہ پاک آپ کی مدد خاص عطا فرمائے گا، غیبی دولت سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے، خدا نخواستہ شفا چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے پڑھ لیں، اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا اللہ پاک خاتمہ عطا فرمائے گا، تو رزق کی تنگی کے اعتبار سے آپ نیت کر لیں۔ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے، اولاد سے اگر آپ محروم ہیں، شرطیاں بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیٹیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہے، ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہے۔ آج جس شخص کی جو بھی حاجت ہے اسی اعتبار سے نیت خاص کر لیں۔ یہ نیت کی بات اس لیے کر رہا ہوں، عمل کے آغاز کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنا ضروری ہوتی ہے، جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہوتی ہے یکسوئی اور قبولیت لانے کے لیے، تو اسی طرح آپ نے جب عمل کا آغاز کریں تو سب سے پہلے یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کا دل و دماغ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو آپ نے جس مقصد کو لے کے آج بوضو مسلح پہ بیٹھنا ہے اسی مقصد کے اعتبار سے آپ نیت کر لیں، جو بھی مقصد ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک پہاڑوں جتنا بڑا مقصد بھی کیوں نہ ہوا تو اس کو بھی اللہ پاک پورا فرمائیں گے ماہ رجب کی برکت سے، آج ماہ رجب کی 21 تاریخ بدھ کی برکت سے اور آج کے اس خاص عمل کی برکت سے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے یعنی تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، اس سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی خیر اور برکت آپ پہ نازل ہوگی۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے یا غفار کا، یا غفار سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اس اعتبار سے آپ پکاریں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں تیرا لاڈلا بننا چاہتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یا غفار،
اے معاف کرنے والی ذات، اے درگزر کرنے والی ذات، اے رحم کرنے والی ذات، اے درگزر کرنے والی ذات، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات، کیونکہ بے حیثیت یہ انسان ہم بہت سے گناہ جانے انجانے کرتے ہیں جو ہماری کامیابی میں آڑ بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوتی، حاجت بھی پوری نہیں ہوتی، رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، بہت سارے طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس عمل کے آغاز میں یا غفار، اس اللہ کے جو صفاتی نام ہے اس کو پڑھیں، اس اعتبار سے کہ یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو جو بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ جانے انجانے ہوئے ہیں اس اعتبار سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنسو بہا کر کے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کر کے دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ نے یا غفار اللہ کے اس نام کو پکارنا ہے، اس اعتبار سے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف۔ یا غفار ایک بار، یا غفار دو بار، یا غفار تین بار، یا غفار چار بار۔ میں نے 4 بار پڑھا، لیکن آپ نے اسی طرح ایک ایک جو اللہ کا نام ہے اس کو بار بار یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے یا غفار کو 70 ٹائم پڑھنا ہے، 70 مرتبہ، 70 کی عداد میں اللہ کے اس صفاتی نام کو 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ 70 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کی رضا آپ پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ پاک معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے اور آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ 70 مرتبہ یا غفار پڑھتے ہی آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ترین بن جائیں گے، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ پھر اب جو مانگ لو اللہ پاک اس دعا میں آپ کی مدد فرمائے گا، وہ دعا اللہ پاک پوری فرمائے گا، وہ دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یا غفار کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ و تسمیہ پھر دوبارہ پڑھنا ہے، تاکہ شیطانی اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں اور خیر و برکت آپ پہ نازل ہو۔ آپ نے دوسرا جو عمل کرنا ہے، دوسرا جو خاص عمل کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آپ نے یا ربنا کا کرنا ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ آج 21 رجب المرجب بدھ والے دن اللہ کو پکار رہے ہیں اپنے بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کروانے کے اعتبار سے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ آپ نے یا ربنا اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو اس نام سے پکارنا ہے، اے رب، اے رب سن میری ناممکن حاجت کو ممکن کر دے۔ میں قرض میں ڈوبا ہوں، قرض کی ادائیگی میں وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ میں ذاتی گھر سے بے گھر ہوں، ذاتی گھر عطا فرما دے۔ میں بے اولاد ہوں، یا اللہ اولاد عطا فرما دے۔ رزق کی تنگی کا شکار ہوں، رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے۔ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، اس لب و لہجے کے اعتبار سے، اس نیت کے اعتبار سے، اس طلب کے اعتبار سے۔ یا ربنا، یا ربنا کتنی مقدار میں، کتنی تعداد میں یہ جاننا بہت خاص ہے۔ یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ یا ربنا کو جب آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ پاک کا فضل آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ رحمت اور اللہ کا فضل، اللہ کا کرم آپ پہ بارش کی طرح چھم چھم برسے گا۔ جب 21 مرتبہ یا ربنا کو آپ پکار لیں گے تو تیسرا اور خاص عمل سورہ اخلاص کا، جو اللہ کا جو ہے لاڈلی ترین صورت ہے، جس کے بنا آج کا یہ عمل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، نامکمل ہے، آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ پھر دوبارہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ تسمیہ، شیطانی اثرات سے محفوظ ہونے کے لیے، اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آنے کے لیے، خیر و برکت کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اس نیت کے اعتبار سے پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی پھر دوبارہ نیت کر کے آپ نے سورہ اخلاص کو ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے ہر دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے کا بہترین ثبوت ہے، اللہ کی لاڈلی ترین صورت ہے۔ آج جتنی دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھو گے اتنی ہی ناممکن حاجات کو اللہ کے سامنے رکھو گے، اللہ پاک یقین کرے وہ تمام ناممکن حاجات کو ممکن کر دے گا۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 101 مرتبہ 101 ٹائمز سے مراد ہے 101 بڑی سے بڑی مشکل جو ہے اس کو بھی سامنے، اگر جو بڑی سے بڑی ناممکن حاجات ہیں، بڑی سے بڑی مرادیں ہیں، بڑے سے بڑے 101 مقاصد ہیں، ان کو بھی آپ 101 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھتے پڑھتے دل اور دماغ میں ان کو اللہ کی برکات سے قبول کروانے کے اعتبار سے پڑھو گے، اللہ پاک ان میں بھی آپ کی خاص مدد عطا فرمائے گا، اور وہ 101 آپ کے ادھورے کام، ناممکن کام اللہ پاک ممکن
کر دے گا۔ 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ محمد یا نماز والا درود پڑھنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ آخر میں پھر پڑھ لے، اور اس کے بعد خوب روئیں اور اللہ سے مانگے، یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے لیے بہتر ہے تو یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔